ہم والے کی ہدایت نمبر 45 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والوفاء والصلاة والسلام علی عبادہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 525 صفحہ آیت نمبر 39 بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جعلکم خلائف فی الارض ومن كفر فعليه الكفر ولا يزيد الكافرين كفرهم في ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على حجة منه بل إياك الظالمين بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يملك السماوات والأرض أن تزولا ولئن جعلتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. والذي قال انسان اہل ایمان اللہ والذی وہی تو اللہ ہے، اللہ وہی تو ہے، وہی تو اللہ ہے. کون ہے وہ اللہ؟ اس کا مطلب فرمایا کہ وہ اللہ جعلکم خلائف، اللہ وہ ہے کہ جس نے خلیفہ بنایا تم کا. خالق سے خلیفہ اور خلیفہ کی جگہ خلائف. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلافت عطا کی، خلیفہ بنایا. کہاں بنایا؟ زمین. تمام پتا کا صدر کے شخص اس خلافت کو پاس ہے اوپر اختیار کرے گا تو علیہ کفر. تو میراث کے بعد انہیں چاہیے کفر کرنا سبھی کے لیے نقصان دے، یعنی وہ کفر سے اللہ کی بات کا نظام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کافر ادھر اپنی بات کے لیے نقصان دے گا. ولا يزيد الكافرين كفرهم، اور نہیں بناتا کافروں کو ان کا کفر الا ربهم، ان کے رب کے ہاں مگر ناراض. یعنی کفر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نقصان تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کفر کرنے سے کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تسلیم کی حمایت اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. اور ہمارے بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں ان کے لیے یعنی غضب کہاں ہے؟ ناکامی اور ناکامی کا. اور آگے فرمایا گیا یہ نیزی کار اور وہی کو چاہتا کافروں کو ان کا کفر مگر پھنسا توبہ انسان ناکامی ناموادی. یعنی کافر ہمیشہ جب ایمان اور اہل ایمان کا مقابلہ کرنے کے لیے جیتیں گے تو لازم ہے کہ ان کو ناکامیاں ہوں، ناموادیاں ہوں، خسارہ ہو. فرمایا قل اَرَأَيْتُمْ، قل اے رسول اعلان کیجیے، اَرَأَيْتُمْ اے لوگوں کو کیا تم نے کبھی غور کیا ہے، کیا تم نے کبھی سوچا ہے؟ اَرَأَيْتُمْ کیا تم نے کبھی سوچا ہے؟ یعنی ہر نبی کو استاد کو پہلا جو مطالبہ کہ سوچا کرو. کیا تم نے کبھی سوچا ہے کس بات کو؟ شرکاءکم، اپنے شریکوں کے بارے میں. اب یہاں جو اپنے شریک استعمال کے نہیں ہے
کہ یہ شریک جو تھے، پارٹنر جو تھے، یہ اپنے ماننے والوں کے کسی مسئلے میں شریک تھے، شریک تو بنایا ان کو اللہ کا، اور یہ جو اضافت ہے یہ بگنا تلبس ہے، یعنی شریک جن کو تم نے بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے. اور شرک کیا ہے؟ اللہ جینا تدعو، کہ جن کو تم پکارتے ہو، یعنی مافوق الاسباب حوالے سے جن سے تم معافی حاجت روائی، مشکل کشائی، اور ان کے حضور میں، دربار میں، نظارات پر، آسمانوں پر جا کر ان سے التجائیں کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، حاجت روائی ان سے چاہتے ہو. من دون اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر نہیں. کسی مشرک قوم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو نہیں پکارا. جتنی بھی مشرکانہ پکارے ہوئی ہیں اللہ کو مان کر ہوئی ہیں، اللہ تک وسیلہ بنا کر ہوئی ہیں. یہ وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، مقصود کی ذات تو اللہ ہی ہے. تو آگے فرمایا ارونی، سمجھاؤ تو مجھے، ارونی دکھاؤ، سمجھاؤ، بتلاؤ. یعنی تم نے غور کیا ہے ہرائی کو، تم نے کبھی غور کیا ہے؟ اگر غور کیا ہے تو ارونی، سمجھاؤ تو مجھے. یعنی مطالبہ کس چیز کا ہے؟ دلیل کا. اور وہ دلیل ایسی ہے کہ ارونی تم مجھے سمجھاؤ، بتاؤ. کیا بتاؤ؟ اس کا ماذا خلقوا من الارض، کہ زمین کا وہ کون سا ٹکڑا ہے، گوشہ ہے کہ جو انہوں نے پیدا کیا، بنایا. یعنی اس کائنات فطرت میں کوئی گوشہ ایسا ہے کہ جو کسی اللہ کے علاوہ غیر اللہ نے بنایا ہو، اور اگر کوئی گوشہ ایسا ہے جسے اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہے تو یقیناً اس علاقے میں اس کو پکارا جا سکتا ہے، بلایا جا سکتا ہے. یعنی ما فوق الاسباب حوالے سے اس سے مانگنا چاہیے جو خالق ہے. اور جو خلق نہیں ہے خود مخلوق ہے، مرنے والا ہے، مٹی کے نیچے دفن ہے، اس کو پکارنا اس کا کوئی جواز نہیں. ماذا، کیا ہے، خلقوا، پیدا کیا انہوں نے، من الارض، زمین میں سے. زمین کا کون سا گوشہ یا ٹکڑا ہے جو انہوں نے پیدا کیا. نمبر 2، ام لہم شرک فی السماوات، یا دوسری بات کیا ہے کہ زمین کا کوئی ٹکڑا تم نے پیدا نہیں کیا، ہم مانتے ہیں. لیکن فرمایا اگلی بات، کیا تم بتا سکتے ہو کہ آسمانوں میں، کائنات بلند میں، کلیات کے اندر، چاند، سورج، ستارے، ان میں سے کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہو یا پیدائش میں وہ شریک ہوئے ہو؟ زمین و آسمان کی پیدائش میں ان کا کوئی پارٹنرشپ ہے، سانجھا ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ طرح کا تعاون کیا، اللہ نے ان سے مدد مانگی تھی، یا ان کی شراکت ہے آسمانوں میں؟ تو لازم بات ہے نہ زمین میں پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہ آسمانوں کے اندر ان کی کوئی شراکت. اب پہلے تو اگر اس کا تو مجھے سمجھاؤ. یہ تھا کامن سینس، عقل سے، منطق سے، کیونکہ پہلا تقاضا جو ہے وہ عقل اور منطق ہے کہ مجھے ذہنی طور پر تو تم کنوینس کرو، عقلی طور پر دلائل دو، میرے سامنے پیش کرو اپنی کوئی دلیل. آپ اس کے بعد دلیل جو صحیفہ فطرت سے اگر نہیں تو آپ تنظیم کی بات ہوتی ہے. فرمایا ہم آتیناہم کتابت، فرمایا کہ خانی کائنات میں کوئی شہادت نہیں، دلیل، عقل، منطق کوئی تمہارے پاس نہیں ہے، تو پھر ایک اور صورت ہے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہو ان کو کوئی کتاب، اور اس کتاب پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہو اللہ کو پکارنے کی. ہم یا آتیناہم، عطا کیا ہے ہم نے ان کو. کیا عطا کیا ہے؟ کتاب کیا ہم صحیفہ آسمانی، یا منزل من اللہ، آسمانی صحیفہ کوئی ہے تمہارے پاس جو ہم نے ان کو دیا ہو؟ تو ہم علی بینۃ منہ، اگر ایسا ہے تو پھر ان کا جو سٹینڈ ہے، موقف ہے، وہ دلیل پہ قائم. گویا کہ دلیل کے دو ہی شعبے میں وہ قائم محترم، یا وہ کائنات فطرت سے، ورکس آف گاڈ سے محفوظ ہو، صحیفہ فطرت کی دلیل ہو، یا پھر صحیفہ تنزیل ہو، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل کی ہو اور اس کتاب پہ یہ لکھا ہو جو تم کہہ رہے ہو. اس کے علاوہ کچھ نہیں. آگے فرمایا بانی ہی آیت الغالبون بعضهم بعضا الا غرورا،
فرمایا کہ جب تم ان سے دلیل اور منطق کا مطالبہ کرو گے تو ان کی کیا ہے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، نہ کائنات فطر سے نہ کسی آسمانی کتاب سے۔ تو جب دونوں دلیلیں نہیں ہیں تو اب ہے کیا گیا؟ فرمایا بل کا معنی بل، یہ دلیل جو ان کے پاس نہیں ہے، باقی یہ ان کے برعکس کیا ہے، فرمایا نہیں مگر وعدہ کرتے ہیں ظالم ایک دوسرے کو، یعنی ظالم ایک دوسرے کو جو دلائل دیتے ہیں، جو قطار لگاتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ پیغام لے کر جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ غرور۔ غرور کہتے ہیں رفتار ہاتھ میں ہیں، اب تو ماحول ہی ختم ہو رہا ہے، یہ بعض اوقات بھینس یا گائے کا بچہ مر جاتا ہے اور وہ دودھ نہیں دیتی، جو اپنے بچے پر وہ مانوس ہو چکی ہوتی ہے، تو اس صورت میں رفتار میں ایک ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، ڈھانچہ یعنی اسی باکڑے کا یا بگڑے کا یا بگڑی جو ہے اس جیسا سائز اور اسی جیسا رنگ اس کو اوپر لال پر چڑھا دی جاتی ہے اور وہ پھر لا کر رکھی جاتی ہے بھینس یا گائے کے ساتھ، اور وہ پھر بھینس یا گائے جو ہے اس یعنی وہ جو ڈھانچہ ہوتا ہے تو اس کو دیکھتی ہے اور وہ محسوس کرتے کہ واقعی اسی کا بچہ ہے تو وہ اپنے پستان کے دودھ سے بھر لیتی ہے۔ وہ جو ڈسٹیکشن ہے یعنی وہ جو ایک پروسیس بھرا گیا جعلی، جو حقیقت نشو و نما نہیں ہے، حیات نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، صرف ایک شیپ ہی شیپ ہے، اس پروسیس کو عربی زبان میں غرور کہتے ہیں۔ غرور کا معنی ہوتا ہے کہ ایک شیپ تو ہو، مطلب روٹی آپ نے کھانی ہے تو روٹی کا سائز ہو، شکل ہو لیکن روٹی نہ ہو، انڈے کا سائز اور شیپ ہو لیکن انڈا نہ ہو، یعنی کوئی چیز شکل اور صورت میں اپیئرنس تو وہی ہو لیکن ایسنس اور کیا ہو، اس کا حقیقت کوئی مبنی نہ ہو۔ تو میں جو بھی یہ وعدے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ صرف شیپ ہے، صورت ہے، حقیقت ماہیت اور نیچر ان میں ہے ہی۔ فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض، فرمایا ان سے پوچھا تھا کہ بتاؤ آسمان کا کون سا کونا ہے کہ جس پر غیر اللہ کا اقتدار ہے، یا زمین کا کون سا ٹکڑا ہے جو کسی غیر اللہ نے بنایا ہے؟ فرمایا ایسا تو ہے ہی نہیں۔ آپ فرمایا ان اللہ یمسک السماوات، بلا شبہ وہ تنہا اللہ ہی کی ذات ہے جو سہارا دیے ہوئی، ہمسا کا یمسک کو سہارا دینا، ہولڈ کرنا، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا، تو وہ ذات اللہ ہی کی ہے کہ جس نے مضبوطی کے ساتھ سہارا دیا ہوا ہے، سسٹینر جو سسٹین کر رہا ہے، یعنی سہارا دیے ہوئے نظام چلا رہا ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ اور آگے فرمایا ان تزولا، یہ وہ سہارا ہے، سپورٹ ہے، نظام ہے جس کی وجہ سے یہ سلسلہ اپنے مقام سے نکل نہیں رہا، اس میں کوئی گڑبڑ پیدا نہیں ہو رہی۔ اور آگے فرمایا والا انسان تھا، اور اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات سے اپنی توجہ ہٹا لے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ ہٹ جائے کائنات کے کسی گوشے سے، ان امسکہما من احد من احد، تو کوئی کائنات کا انسان، جن، فرشتہ، نبی، ولی ایسا نہیں جو اس گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو اس کائنات کے پورے نظام کو تھامے ہوئے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کسی چیز کی جانب سے کچھ لمحے ثانیہ کے لیے ہٹ جائے تو وہ دھڑام سے زمین پر آ جائے اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو دوبارہ اس حال پر رکھنے میں قادر نہ ہو۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شبہ اللہ مشرکوں کے اس تمام شرک کے باوجود، اس تمام بھٹائی کے باوجود، غیر اللہ کو پکارنے کے باوجود، اللہ ان پہ رزق کو دروازے بند نہیں کرتا، تو ان کے ذہن کو مخلوع نہیں کرتا، ہاتھوں کو توڑتا نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ بڑا بردبار، حلیم بردبار ہے۔ مزید پر فرمایا غفورا، وہ اللہ کی ذات جو ہے کفر کے باوجود کافروں کو بھی پروٹیکشن عطا کرتی ہے،
حفاظت عطا فرماتی ہے کافر کے لیے بھی حیات دنیا کے حوالے سے۔ یہ تو ان آیات کا استاد محترم ترجمہ تھا۔ اب ذرا ان میں جو 3-4 مسئلے ہیں ان میں سے یک بات دی گئے ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ کافروں کو بھی کفر کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بردباری سے ان کو بھی دیتا ہے اور کفر کے باوجود ان پر اپنی رحمتوں کے یا رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ مثلا صفحہ 24 پر ہم ایک مقام دیکھتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ 24 صفحہ آیت 126 وحید والا ابراہیم، اور وہ وقت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت کو ذہن میں لاؤ کہ جب ابراہیم نے دعا آپ ابراہیم کس کے حوالے سے سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے ان من شیعتہ لابراہیم، ابراہیم اسی دین اور طریقے پر تھے جو سیدنا نوح علیہ السلام پر تھا۔ اب انہوں نے وہ نوح علیہ السلام کے واسطے سے دعا نہیں مانگی، ابراہیم نبی نے کسی نبی کا واسطہ نہیں کیا، براہ راست رب سے دعا مانگی، رب اے میرے پروردگار اجعل ھذا بلدا آمنا، اے پروردگار عالم فراغ دے اس مقام کو، یعنی بیت اللہ کو، مکہ کو، بقا کو کیا بنا بلدن شہر آمین، کہ جہاں پر امان ہو، امن و امان رہے، یعنی مار دار نہ ہو، دہشت گردی نہ ہو، جان مال عزت اور آبرو جو ہے اسے ہر وقت خطرہ نہ لاحق رہے، تو ہے پروردگار عالم اس شہر کے لیے یہ فیصلہ فرما دیں کہ یہ ہمیشہ امن والا ہے، اس پہ کوئی چڑھائی نہیں کرے، کیونکہ جو رفتار محترم دوسرا بنی اسرائیل کا ہیڈ کوارٹر بیت المقدس کتنی دفعہ پامال ہوا، چاہے رومی نے، بخت نصر نے، کلدانیوں نے، صحیح بجائے بار بار تباہ و برباد ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس یعنی بلد الحرام، بلد الامین بننے سے آج تک ہمیشہ محفوظ ہے، اور آج بھی وہاں پر امن مثالی ہے۔ پروردگار عالم اس مقام کو امن والا بنائے رکھ، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جو میں اپنی ذریت میں سے اس مقام پر جن کو آباد کر رہا ہوں، اے پروردگار عالم عطا فرماتے رہنا یہاں کے رہنے والوں کو، کیا عطا فرمانا؟ من الثمرات، یعنی باوجود اس کے کہ لاکھوں تک سہارا ہے، چٹیل، کوئی سبزہ نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی دائیں بائیں ایسا انتظام نہیں ہے، لیکن دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کرے۔ اور آج بھی جو ثمرات کل شیء، دنیا جہان کا پھل آپ کو وہاں ملے گا۔ تو فرمایا ایک ابراہیم نے قید لگائی، قید کیا لگائی رفتار محترم کہ یہ جو جہاں بسے آباد ہوں تو ان میں رزق پھلوں کا اس کو ملے، من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، کہ یہ رزق کی جو دعا میں کر رہا ہوں ان کے لیے کر رہا ہوں کہ ان میں سے تجھے توحید کے ساتھ مانے اور آخرت پر ایمان رکھتوں، یعنی رزق تو روٹی صرف ان کے لیے میں مانتا ہوں جو اے اللہ آپ پر ایمان لانے والے ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہوں، باقی کی روٹی میں نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تیری پہلی دعا تو پوری منظور، دوسری نہیں منظور، پر دوسری کے لیے ایکسیپشن منظور نہیں کہ رزق ہم ان کو دیں جو ہمیں مانے اور آخرت کا دن مانے، بس نہیں۔ فرمایا نہیں، وَعَلَى مَنْ كَفَرَ، فرمایا نہیں روٹی ہم سب کو دیں گے، ان کو بھی دیں گے ان کو بھی دیں گے، اگر تیری دنیت میں کافر بھی ہو جائے گا تو روٹی اس کو بھی ملے گا، من کافر، فرمایا کہ رزق تو ہم سب کو دیں گے۔ اور پھر رہا مسئلہ اس کا جو کفر اختیار کرے گا، نافرمانی اختیار کرے گا، تو فرمایا فَقُمَتِّعُوا قَلِيلًا،
تو ان کو بھی ہم حیات دنیا کا سامان ہے وہ ان کو بھی ہم دیتے چلے جائیں. قلیلاً سے دعا نہیں ہے کہ اللہ پاک کافروں کو کفر کی وجہ سے توڑا دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک ہرنام سنگھ ہے اور وہ ہرنام سنگھ جو ہے وہ جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور عبداللہ نام ہے لیکن محنت نہیں کرتا، تو اللہ عبداللہ نام کی تھوڑی محنت کو بڑھا دے اور ہرنام سنگھ کی بڑی محنت کو چھوٹا کر دے. ایسا نہیں ہے. قلیلاً سے مراد یہاں حیات دنیا کا ساز و سامان ہے. تو کہ حیات دنیا کا کون ساز و سامان حیات آخرہ کے مقابلے میں قلیل ہے. تو ہمیں حیات دنیا کا سامان جو آخرت کے مقابلے میں بہت ہو رہا ہے وہ ہم ان کو بھی دیں گے ان کو بھی دیں گے. ثم اضطرهم الى عذاب النار وبئس المصیر. پھر حیات دنیا کے بعد آخرت کا مسئلہ رہا تو آخرت کے عذاب کے لیے ان کو ہم لے جائیں گے، ہاتھ لے جائیں گے. آخرت کے عذاب سے وہ نہ بچ سکیں گے اور بلا شبہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ بئس المصیر، وہ کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے. مراد یہاں پر یہ ہوئی کہ جہاں تک ملت کا تعلق ہے رفقان محترم وہ سب کے لیے. اور باقی یہ جو مسئلہ آتا ہے کہ جب کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی ناپسند ہے اور اللہ کا کوئی بہت ناراضگی سے اس کا کوئی بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ ذرا 308 صفحہ دیکھیں، 308 صفحہ آیت نمبر 7 سورہ ابراہیم. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرمایا اور یعنی جب تیرے رب نے علن اعلان یہ بات بتا دی، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تیرے رب نے یہ بات علن اعلان بتا دی. تازہ تو مانا ہے علن اعلان، ڈنکے کی چوب، کسی بات کا بتا دینا. فرمایا لئن شکرتم، کہ اے لوگو اگر تم شکر کرو گے. شکر تو قائم محترم زبانی کلام نہیں ہوتا. شکر ہے زمین کو مثلاً تیار کرنا، صحیح بیج ڈالنا، رکھوالی کرنا، مسلسل رکھنا. شکر عربی زبان میں عمل ہے، قول نہیں ہے. اے آل داؤد وَعَمَلُوا، عمل کرو شکر کا. شکر ایک عمل ہے، شکر جدوجہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قواعد و قوانین کے عین مطابق. تو میں اگر تم میرے ٹھہرائے ہوئے قوانین کے عین مطابق عمل کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اس کے نتیجے میں ہم تمہیں انعامات میں، نعمتوں میں، نتائج و ثمرات میں بڑھاتے چلے جائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہاں کفر سے مراد اللہ کی ذات کا کفر نہیں ہے. مراد یہاں اگر تم میرے ٹھہرائے ہوئے قوانین کا انکار کرو گے، میری سنت کا انکار کرو گے، جو اس کائنات میں میرا نظام اور قانون ہے تو اس کو وائلیٹ کرو گے، ان عذابی لشدید، تو اس صورت میں پھر جو مواخذہ ہے وہ بھی بھرپور ہوگا. مراد یہاں پر یہ ہے کہ جہاں تک حیات دنیا میں کفر کا تعلق ہے اس سے اللہ پاک کافر کی روٹی بند نہیں کریں گے. جو بھی کفر کے باوجود وہ جدوجہد کرے گا اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کے مطابق تو اس کا بھرپور بدلہ اسے ملے گا. باقی اللہ کا انکار کرتا ہے تو انکار کی اصلاح آخرت پر ہے. یعنی مجرد انکار کی وجہ سے کسی قوم کو تباہ نہیں کیا جاتا. تباہی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی سنتوں کو، قوانین کو پامال کرنے کے حوالے سے. اب اس کے بعد یہ جو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نو انسانی، ہم نے تمہیں کیا کیا ہے؟ ہم نے تمہیں خلائق بنایا. خلائق، اور اس خلائق میں کہاں بنایا؟ زمین پر. تو زمین میں اس حوالے سے محترم قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قومیں حیات دنیا میں خلافت کے مقام پر فائز ہوتی ہیں اور جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کے مطابق چلتی ہیں ان کا اقتدار قائم رہتا ہے. اور جب وہ چھوڑ دیتی ہیں اس چیز کو یا نافرمانی کرتی ہیں تو وہ جو اقتدار ہے وہ ان سے واپس لے لیا جاتا ہے. مثلا اس ضمن میں دو مقام ہم دیکھتے ہیں، 442 صفحہ
442 صفحہ سورہ شعراء آیت نمبر 57. فَأَخْرَجْنَاهُمْ یہاں کافروں کا جن کا فرعونیوں کا ذکر ہے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ نکال باہر کیا ہم نے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ نکالنا ہم نے کن کو؟ فرعونیوں کو رکھا ہے. ماقبل اگر آپ دیکھیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون حامان اور قارون تھا اس کا ذکر ہے. تو اے ایمان والو سنو. فَأَخْرَجْنَاهُمْ پاس نکال باہر کیا ہم نے کون کو؟ کن کو؟ فرعونیوں کو. من جنات باغات سے، وعیون اور چشموں سے، وکنوز اور خزانوں سے، ومقام کریم اور وہ جو وی آئی پی کی پوزیشن ان کو حاصل تھی تو اس سے ہم نے ان کو نکال باہر کیا. کذالک یہ بات ایسے ہی ہے. اور وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کو ہم نے ان علاقوں کا والی وارث بنا دیا. یعنی یہ جو حیات اصلی ہے رفتہ مطلق اس میں قومیں جنات، باغات، عیون، قلوب، مقام کریم ان کی وہ وارث بنتی ہیں. اور جب وہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کو وائلیٹ کرتی ہیں تو وہ نکال باہر کی جاتی ہیں. مثلا ذرا آگے چلیں گے 445 صفحہ 445 صفحہ یہ سیدنا ہود جو قوم عاد کی طرف آئے ان کا بیان ہے آیت 128. اتبنون 445 صفحہ اتبنون بکل رزق آیۃ تبصرون یہ ہلاک ہونے والی قوموں کی پہچان ہے. رتبہ ہے میری قوم تم پر تباہی کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا اتبنون کیا تم کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہو، بناتے ہو، کنسٹرکٹ کرتے ہو، پلازے کھڑے کر رہے، بلڈنگ پر بلڈنگ بنا رہے، مونومنٹس بنا رہے. آیا کا مانا بلند و بالا، اسکائی پیپر، فرق فرق آسمان کو چھونے والی بلڈنگ کیا بناتے ہیں؟ اتبنون کیا بناتے ہو، کنسٹرکٹ کرتے ہو بکل رزق اور سرسبز و شاداب علاقے، یعنی جو سرسبز و شاداب زرخیز پیداواری علاقے ہوتے ہیں ان پر تم مونومنٹس بناتے ہو، پلازے بناتے ہو اور وہ بھی اتنا بسود. ان مونومنٹس کا یادگاروں کا کوئی پرپز نہیں، کوئی ان میں نفع بخشی نہیں، کوئی ان میں فیض رسانی نہیں، نشان ہے. یہ ہاں ہجرت کے لیے ہجرت جو 47 میں کی تھی اس میں ایک بہت بڑا بت بنا دیا. بجائے اس کے کہ بیواؤں کو، یتیموں کو، غریبوں کو اس میں کوئی پروٹیکشن دیتے، مکان بنا کر دیتے، روزگار فراہم کرتے، ایک بڑا سا مونومنٹ کھڑا کر دیا تابسود جس کا کوئی پرپز نہیں ہے، جس میں نفع بخش فیض رسانی نہیں ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ اور تم گمان کرتے ہو کہ یہ جو تمہارے مصانع، مصنع کی جمع فیکٹری، کارخانے، یہ فیکٹریاں اور کارخانے جو تم بڑھاتے چلے جا رہے ہو، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ تمہیں دوام پکڑ رہے ہیں؟ یعنی انڈسٹری سے قوم کو دوام نہیں ملتا. اگر مین بہائنڈ دی وہیل ناخوش ہے، نا آسودہ ہے، وہ یعنی اس کو محنت کا پورا بدلہ نہ ملے گا تو یہ دوام کا باعث نہیں بنے گا. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور تمہارا حال کیا ہے کہ جب تم پکڑتے ہو پکڑنا کسی کا، یا جب تمہارے ہاتھ میں کوئی کمزور آدمی آ جاتا ہے جباری تو اس کی ہڈی پسلی توڑ دیتے ہو. طاقت والا آ جائے تو در گزر کرتے ہو، کمزور آ جائے تو ہڈی پسلی توڑتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اس طرز عمل کو تبدیل کرو، چھوڑو اس طرز عمل کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ہے تمہارا طرز عمل. وَأَطِيعُونِ اور جو نظام حیات میں لے کر آیا ہوں تو اس کو تم کیا کرو، تو اس کو اپنا لو،
اسے اختیار کرو، اور یہ جو تم نے سرزمین اختیار کیا ہے اس کو ترک کرو، چھوڑو۔ فرمایا واتقوا اللہ الذی امدکم بما تعلمون، فرمایا میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچو، الذی ان چیزوں میں امدکم کہ جو ریسورسز وسائل اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر وقت اپنی رحمت سے عطا کیے ہیں۔ یہ پاکستان کا عطا ہونا، دیش میں مسلمانوں کی 7 سالہ جدوجہد کہتے ہیں کہ 40 میں قرارداد پاس کی، 47 میں پاکستان بن گیا، اور عالم اسلامی کی 5ویں مملکت آبادی اور وسائل، اور 24 میں ہم نے یعنی 24 سال کے بعد دلافت کر بیٹھے۔ تو کیوں کیا؟ فرمایا اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، الذی ان چیزوں میں یا اس ذات کے حوالے سے امدکم کہ جس نے تمہیں پے بپے آگے بڑھنے کے مواقع عطا کیے، کس میں؟ بما تعلمون، یعنی علم، یعنی سب سے پہلی چیز جو رفتہ محترم کسی کی خلافت میں درکار ہے وہ کیا ہے؟ علم۔ آدم کو جو دنیا میں خلافت ملی تھی، کس بنیاد پر ملی تھی؟ علم کی بنیاد۔ علم آدم الاسماء کلھا، تو اس علمی جو صلاحیت ہے، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے، صلاحیتیں ہیں، یہ جو تمہارے پاس پیشہ ورانہ ہنر ہے، صلاحیتیں ہیں، ان کو تقریب میں نہیں تعمیر میں استعمال کرو۔ امدکم بانعام و بنین، یہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں اپنی رحمت سے چوپائے عطا کی، چوپاؤں میں کوئی چوپایا تمہارا اپنا پیدا کردہ نہیں ہے، وہ بنین، اور تمہارے پاس کوئی بیٹے بیٹیاں بیویاں اور یہ پورا نظام یہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ وجنات وعیون، اور یہ جو سرسبز و شاداب علاقے آج تمہاری تحمیل میں ہیں، وعیون، اور جو چشمے آج تمہارے تصرف میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو وائلیٹ کرنے کی وجہ سے ان باغات سے، سرسبز و شاداب علاقوں سے، ان نیمتوں سے بھرے ہوئے جو علاقے اور وسائل ہیں، ان کو کہیں اللہ تم سے واپس نہ لے لے۔ کس طرح واپس لے رکھتا ہے محترم؟ ذرا اللہ صفحہ دیکھیں، 644 صفحہ، سیدنا صالح، آیت 146، اتترکون فیما اغنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فرحین فاتقوا اللہ واتقون۔ اے میری قوم، کیا فرمایا؟ اتترکون، فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پاکستان عطا کر دی ہے اور پاکستان کا علاقہ جو دے دیا ہے اور اس میں جو وسائل نعمتیں باغات یہ پرماننٹ اللہ نے تمہیں دے دیے، اور اب اللہ کی نگرانی کیا تم سے ڈر گئے؟ اے لوگوں، اتترکون، کیا چھوڑ دیے جاؤ گے تم؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوٹ دیتے رہیں گے؟ کیا چھوٹ پر چھوٹ ملتی رہے گی تمہیں؟ فیما اغنا، جن وسائل، جن مواقع، جس سچویشن میں آج تم بیٹھے ہوئے ہو، کیا یہ پرماننٹ رہے گی؟ آمینی، یہ امن جو آج تمہارے پاس ہے، کیا خیال ہے؟ یہ سیفٹی اینڈ سیکورٹی ہمیشہ تمہیں حاصل رہے گی؟ فی جنات وعیون، یہ سرسبز و شاداب باغات علاقے کیا اللہ پرماننٹ تمہیں دے چکا ہے؟ یہ چشمے، یہ نجات، یہ نالے ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے؟ وزروع، اور یہ کھیتیاں، ونخل، اور باغات، کھجوروں کے، انگوروں کے، آم کے، طرح طرح کے جو باغات، طلعها حضیم، کہ جن کے نرم نازک گوشوں کو ہاتھ لگاؤ، گوشوں کو تو لمس بھی لذت دیتا ہے۔ تو کیا یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں فراہم دے چکے ہیں اور اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم ان سے اس کے ٹھہرائے ہوئے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ کر اپنے آپ کو کرتے ہوئے اس کے خلاف چلتے ہو؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور یہ جو تم اب یہ سرما اور برما کے ہیڈ کوارٹر کے الگ سے، تو فرمایا یہ جو تم پہاڑوں کے اندر جا کر پیلس بنا رہے ہو، یعنی پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر جو تم پیلس بناتے ہو، اور آج دوسرے لفظوں میں کیا ہے کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر آج ہم اپنے شہروں میں بجلی لا رہے ہیں،
سنگ مرمر لا رہے ہیں، پتھر لا رہے ہیں، اور اپنے یعنی دوسری آبادیوں کے اندر وہ تمام جو پتھر کے فوائد اور منافع ان سے اپنے گھروں کو قلم پر آباد کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر لا رہے ہو اور اس سے تم اپنے علاقوں میں گھر بنا رہے ہو، اور گھر بنانے کے بعد کیا فائدہ؟ بجائے اس کے کہ ان گھروں کے اندر تم میرا نام لو، میرے دین کا نام لو، جن مقاصد کے لیے ہم نے پاکستان دی ہے ان مقاصد کو تم سامنے رکھو، تم اپنے ظالمانہ فاسقانہ ہجرت عیش اور نافرمانی کے جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ تمہیں گھروں میں ایجاد کر رہے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اے ایمان والو ڈرو اس بات سے، ڈرو اس وقت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محاسبہ دفعتاً واحدہ تمہارے اوپر آ جائے، اور پھر موقع جو فرصت اللہ ہے وہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے۔ تو میری دعا ہے کہ عوام کا بھی رختا ہے محترم، کیا ہوتا ہے کہ یہ دین پہ خلافت کی عطا ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خلافت عطا کر کے کہیں الگ تھلگ نہیں ہو جاتے اس کائنات سے، یا آپ کو اور مجھے خلافت دے گا، بلکہ ہر آن کو ان کے ہاتھ میں میزان ہے، میرے اور آپ کے اعمال کو تولا جا رہا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ مقصد کس طرح رکھتا ہے محترم؟ دیکھیے سورہ الاعراف آیت 128، یہ 199 صفحہ ہے، 199 صفحہ۔ ایک سو 99 صفحہ اور آیت 100 جو ہے 28 اور 129 ارشاد فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، 128 میں انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے، بڑی ہماری کو مشکلات فرعونیوں نے ڈال دی ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، کہ جب ایمان لائے ہو تو اللہ سے مشکل کشائی چاہو اور اللہ کے قوانین اور نظام کے ساتھ اپنے آپ کو مستقیم ڈیزائننگ کے ساتھ قائم رکھو۔ بلا شبہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں ان کو جو اس کی مشیت پر پورے اترے ان کو وہ خلافت عطا کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تو فرعونیوں کے مقابلے میں اس نے بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جا رہا تھا، پرسیکیوشن تھی۔ ہم اپنے حوالے سے دیکھیں تو ایک طرف انگریز اور انگریزوں کے بعد ہندو، اور وہ حاصل اور یہ صدیوں سے جو محکومی سے نکلا تھا، تو یہ اپنی دونوں انتقام کی آگ بجھانے کے لیے صلیبی جنگوں کا بدل لینے کے لیے اور 700 سالہ غلامی کا جو ہندو کے لیے اس کا انتقام، دونوں اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا کہ ایذا، تکلیفیں، پرسیکیوشن یعنی کس مقام پر ہم ڈال دیے گئے کہ ہمارے سامنے ہے، تو ایذائیں کو پہنچائی جاتی رہی آپ کے آنے سے پہلے۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور جب ہم آپ پر ایمان لے آئے اور ہم نے اس قرآن کو قبول کر لیا اور آگے بڑھے، تو آپ کی مار دھاڑ، دہشت گردی، عذاب بڑھتا ہی چلا جائے، تو یہ نہیں ختم بھی ہوگا، یہ اسی طرح ہم پس پس کر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور قائل حکم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے فرمایا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، فرمایا کہ اے بھائیو نظر تو یوں آتا ہے، عصا امید ہے، امید ہے، کیا امید ہے؟ کہ امید یہ کر رہا ہوں میں کہ جو تمہارا رب ہے، پالنہار ہے، اس کائنات کا نظام جس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس سے آج مجھے توقع ہو چکی ہے، وہ چلی ہے کیا ان یحلک عدوہ، کہ وہ اللہ تمہارے مقابلے میں یہ جو دشمن ہے فرعون، حامان اور قارون، اسے تو کر دیں گے ہلاک، اس سے اقتدار لے لیں گے۔
اور اقتدار لینے کے بعد کیا ہوگا؟ یستخلفکم فی الارض، اور زمین میں تمہارے پاس اقتدار آ جائے گا، اور جب اقتدار تمہارے پاس آ جائے گا، جس طرح ہم نے کہا کہ اللہ دونوں ظالم ہیں، دونوں کو پنجہ استبداد سے ہمیں آزاد کر، ہم تیرے نظام کو، اسلام کو، نظام مصطفیٰ کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور مدینے کی ریاست کے نمونے پر ہم اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں، تو فرمایا، پھر اللہ نے فرمایا وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ خلافت عطا کر دے گا، اقتدار عطا کر دے گا، تمکن عطا کر دے گا تمہیں۔ اور آگے قائموتن کے الفاظ ہیں فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یعنی اقتدار دے دینے کے بعد اللہ تم سے الگ الگ ہونا نہیں بیٹھ جائے گا، وہ دیکھتا رہے گا، فَيَنْظُرَ، تو اس کی نظر لگی رہے گی، كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ تم اقتدار پا کر اپنی رعیت کے لیے، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کے لیے، اللہ کے دین کے ساتھ جو تم نے وعدے کیے ہیں ان کو تم ان کے ساتھ عملی رویہ کیا اختیار کرتے ہو۔ کیف تعملون، تمہارے اعمال نامہ کیسا ہوگا، تمہارا نظام حکومت کیسا ہوگا، حکمران کیسے ہوں گے، منتظم کیسے ہوں گے، عدلیہ کیسے ہوگی، ان تمام چیزوں پر اللہ نظر رکھیں گے۔ اور نظر رکھنے کا معنی یہ ہے کہ جب تک اس کے پیمانوں پر پورا اترو گے، چلو گے، اور جب پیمانوں کو پامال کرو گے تو تمہارا بھی محاسبہ شروع ہو جائے۔ اسی لیے 251 صفحہ دیکھیں، نیچے سے تیسری سطر 251 صفحہ، آیت نمبر 13، آیت نمبر 13، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اے ایمان والو، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، بلا شبہ ہم نے پامال کیا، خس و خاشاک کی طرح بہا دیا، ہلاک کر دیا ہم نے، القرون، ہزارہ ایجز، ایپیکس، پیریڈز، قرون سے مراد ہیں کرنٹ پیریڈز، اور مراد ہیں اثر، کتنے ہی ادوار، اقوام، ملتیں، تہذیبیں، ثقافتیں، تو ان کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو مٹایا رفتہ محترم لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ اور ابھی ہم قرآن سے دیکھیں گے کہ وہ کون سا ظلم ہے جس کے بعد قوموں سے خلافت واپس لے لی جاتی ہے۔ جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تو ہم نے ان سے اقتدار واپس لے لیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہلاکت سے پہلے ایسا ہوا کہ ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے، پہنچے ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر، واضح احکام لے کر، واضح پیغام اور مشن لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ ایمان لانے والے نہ ہوئے، امن میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو انہوں نے قبول نہ کیا جو رسولوں کے حوالے سے ان کو عطا کیا گیا تھا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، پھر مجرموں کی قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا محاسبہ کیا، حساب کتاب ہوا، اور ان کو جزا دی بھی ان کے اعمال بد کی۔ اور آگے فرمایا ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ اے ایمان والو، بہت سی قوموں کو اقتدار سے محروم کرنے کے بعد ہمارا تو یہ حال ہے تو قائم ہوتا ہے کہ وہ امپیریلزم برطانیہ تھا کہ جس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، سورج اس پر غروب نہیں ہوتا تھا، غروب ہوتا تھا تو بھی ان کا اقتدار، اور طلوع ہوتا تھا تو بھی ان کا اقتدار، مطلع اور مغرب و مشرق پر ان کی حکمرانی۔ تو ان سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو ہلاک کیا، وہ پامال ہوئے، کمزور ہوئے، پھر ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی، من بعد ان کے یعنی نکال دیے جانے کے بعد۔ اور یہ ہم نے کیوں کیا رفتہ محترم
لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اب دیکھا جائے، لِنَنْظُرَ تاکہ ہم دیکھیں، كَيْفَ تَعْمَلُونَ کہ تم اقرار پا کر ایسا تو نہیں کہ تمہاری رعیت دوبارہ میں انگریز بڑا اچھا تھا، وہ ان کا عدل بڑا اچھا تھا، مینجمنٹ بڑی اچھی تھی، وہ تو ہمارے حکمرانوں سے لاکھ درجے بہتر تھے، لِنَنْظُرَ تاکہ دیکھا جائے، كَيْفَ تَعْمَلُونَ کہ تم اقتدار پا کر کون سا نظام جو ہے اس کو لاتے ہو، اور تمہارے ہاں کا اقتدار جو ہے وہ کن اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی قوم وہ قائم اقتدار پا لینے کے بعد کیا ہے، دوامی پٹا اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں لکھنی، بلکہ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تو ہر وقت ہاتھ میں ہے، بیدہ المیزان، تو اس کے ہاتھ میں ترازو ہے، قوموں کے اعمال کو تولا جاتا ہے، اور ان اعمال کی قدر و قیمت نتائج سمراج کے حوالے سے ان کو فوراً چکا دی جاتی ہے۔ اور اس قیمت میں قائم محترم حیات دنیا میں حساب کتاب بھی ہے۔ یہ جو ہمارا تصور ہے کہ حساب کتاب تو بس قیامت میں ہوگا، اور اس دنیا میں تو حساب کتاب سے بالکل ہمیں چھٹی ہو چکی ہے، یہ بات بھی قائم محترم صحیح نہیں ہے۔ ذرا اس کو ہم قرآن حکیم میں دیکھیں تو یہ 666 صفحہ ہے، آیت نمبر 5، علم یاتکم، علم یاتکم، کیا نہیں پہنچی تمہیں، کیا نہیں پہنچی خبر، علم یاتکم کیا نہیں پہنچی تمہیں خبریں ان لوگوں کی، الذین کفروا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، اور وہ کفر اختیار کرنے والے کون تھے، من قبل، تم سے پہلے، فرمایا فذاقوا وبال امرہم، تو اس کفر کے نتیجے میں انہوں نے اپنے اعمال کا جو وبال تھا، وبال جو ہے وہ چکھ لیا۔ وبال کیا ہوتا ہے رفتہ محترم؟ وبال عجیب لفظ ہے، وبالا، یہ بھینس یا گائے یا کوئی مادہ تو اس کا بچہ پیدا ہو، اور بچہ بڑی تکلیف سے، اور وہ مردہ، یعنی بڑا آپریشن، اور انجام کیا ہے، وہ ہے ڈیتھ، یہ وبال ہو۔ تو بتایا کہ ان کے ایسے اعمال کہ جو بظاہر تو بڑے موٹے تازے نظر آتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نگاہ میں تولا تو وہ اندر سے مردہ تھا، ان میں کوئی زندگی نہ تھی۔ تو ان کے ایسے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مزہ سکھایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انجام کار وہ دردناک عذاب سے دو چار ہوئے۔ کس طرح رکھتا ہے محترم؟ اس کا نقشہ جو ہے 669 صفحہ 669 آیت نمبر 8، سورہ الطلاق، آیت نمبر 8، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں، کیسی بستیاں رفتہ محترم؟ اتت عن امر ربها ورسولہ، آتا تھا بنی کترانا، نافرمانی کرنا، حدود فراموش ہو جانا، کہ وہ بستیاں ایسی تھیں کہ ان کے رب نے جو نظام حیات ان کو عطا کیا تھا رسولوں کے توسط سے، اس اللہ کے عطا کردہ نظام حیات سے انہوں نے کیا کیا؟ سرکشی اختیار کی، رب کی ربوبیت کو نہ مانا، ربوبیت عالمینی کا انکار کیا، ورسولہ، اور رسولوں نے جو اخوت کا، مساوات کا، بھائی چارے کا، عدالت کا، نوع انسانی کے نام پیغام تھا، اس کا انہوں نے انکار کیا۔ تو پھر کیا ہوا رفتار محترم؟ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو وائلیٹ کریں،
نافرمانیاں کرتے چلے جائیں، اور وہ اللہ آپ کا حساب کتاب حیات دنیا میں نہ لے۔ حیات دنیا میں بھی رفتار محترم اقوام کا حساب ہے، لیکن یہ جماعتی سطح پر ہوتا ہے، قومی سطح پر ہوتا ہے۔ آخرت کا حساب انفرادی سطح پر ہے، اور وہ حساب کتاب رفتار محترم کیفیت کے حوالے سے ہے۔ یعنی ہمارا جو دنیا کا نظام ہے، اس میں عمل کی پوری سزا اور جزا انسان نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی جو ہے وہ 6 لاکھ انسانوں کی موت کا باعث بنتا ہے، ہلاکو خان، چنگیز خان، ہٹلر، اسٹالن۔ تو اگر آپ اس کو پکڑ لیں تو یہی ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ پھانسی دے دیں، پھانسی سے بڑھ کر اور آپ کے پاس سزا ہے نہیں۔ تو پھانسی میں تو کیا ہے، ایک آدمی کا بدلہ آپ نے لیا اور باقی۔ تو اس حیات دنیا میں جو جزا و سزا ہے یہ انتظامی نوعیت کی ہے، یہ ڈیتھ اینڈ ہے، یہ جزا وفاقہ نہیں ہے۔ کیفیت کے حوالے سے جزا و سزا اس حیات دنیا میں ممکن ہے۔ آخرت کی جزا و سزا انفرادی سطح پر کیفیت اور کمیت دونوں کے حوالے سے، لیکن حیات دنیا میں جماعتی سطح پر قوموں کا جو عروج و زوال ہے یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ تو فرمایا بس ہم نے حساب دیا ان کا حساباً شدیدہ، بہت پختہ حساب، ایسا حساب دیا کہ جس میں مفر نہیں تھا، بھاگ نہیں سکتے تھے، ان کو ہم نے پکڑا، حساب کتاب ان کا لیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور وہ جو ہم نے ان کا حساب کتاب لیا، اس کے نتیجے میں عذاب دیا ہم نے ان کو عذاب دینا۔ اور عذاب کیا تھا اس کا مطلب نکرا، کہ وہ جو ان کی وی آئی پی ہونے کی پوزیشن تھی وہ ختم ہو، نگرا ہو گئے۔ یعنی پہلے پراپر تھے، بڑے مقام والے، پوزیشن والے، ہاں جی، ہر چیز ان کے اشارہ ابرو کی وہ تھی، اور اب جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ان کے اعمال بد کے نتیجے میں تو ان کو کیا کیا، نشر کر دیا، یعنی وہ وی آئی پی والی پوزیشن ان سے واپس لے لی۔ فذاقت وبال امرہا، اور ان کا جو نظام مملکت تھا، انجام کار وہ ان کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث بنا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور وہ جس پر انہوں نے بڑی بڑی امیدیں لگائی تھی وہ انجام کار ان کی تباہی کا باعث بنا، وہ نظام۔ اب اس دنوں میں رفتار محترم ایک بنیادی آیت جو خلافت کے حوالے سے میرے اور آپ کے لیے ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وعدے کیے ہیں، اور وہ میری اور آپ کی یعنی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں ایک دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ یہ سورہ نور 24ویں سورہ رفتار محترم، آیت نمبر 55، 427 آیت نمبر 55، 427۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ فرماتا ہے، وعدہ فرماتا ہے اللہ کن کے ساتھ، الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو تم ہو، تم میں سے جو لوگ مومن ہوں گے ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ، یعنی سب کے ساتھ نہیں ہے، وعدہ صرف ان کے ساتھ ہے جو اب خود ایمان لائیں گے۔ اور لازمی بات ہے ایمان وہی ہوگا جسے اللہ ایمان قرار دیں گے، اور ایمان جو محترم قرآن میں توحید کے لیے ہے، توحید کو اللہ تعالیٰ نے ایمان قرار دیا ہے، اور ایمان سے مراد ایمان با محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس پیغام حیات پر ایمان ہے جو آپ لے کر آئے ہیں۔ تو اے جماعت مومنین، تم میں سے جو توحید پر قائم رہیں گے اور اس پیغام حیات پر قائم رہیں گے جو قرآن کی شکل میں تمہیں عطا کیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور صلاحیت بخش اعمال کو انجام دیں گے۔ یہ اعمال صالحہ کیا ہے رکان محترم؟ اس کا قرآن میں
سورہ الاعراف آیت 190 اور سورہ توبہ نامی سورہ آیت 122، یعنی 7 190 اور 9 122، یہ دو مقام اگر آپ دیکھیں تو اعمال صالحہ کا پورا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ صلاحیت بخش وہ عمل ہے جو ذات انسانی کو مستحکم کرے انفرادی طور پر، اور جماعتی سطح پر ایمان والوں کو ہر طرح کے خوف اور حزن سے پاک۔ فمن تبع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہر خوف اور حزن سے آزاد کرنا یہ اعمال صالحہ کا کرائیٹیرین ہے، یعنی معیار۔ تو جو ایمان توحید کے ساتھ اور کتاب اللہ کو دستور حیات کے طور پر مانتے رہیں گے اور صلاحیت بخش اعمال کو انجام دیں گے تو وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک ان کو زمین کے کسی نہ کسی ٹکڑے پر خلافت عطا کرتے رہے، یعنی خلافت ایمان والوں کی قائم رہے گی بشرطے کہ دو چیزیں ان میں، اللہ والی توحید اور قرآن والا ایمان اور اللہ کے ٹھہرائے ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اور بڑھتے ہوئے اعمال اگر یہ قائم رہیں گے امت میں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں ان کی خلافت قائم رہے۔ اس سے ایک اصولی بات یہ معلوم ہوئی رفتار محترم کہ خلافت مقصود نہیں ہے، خلافت موعود ہے، یعنی خلافت اس پرامس، خلافت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اسے نصب العین نہیں بنایا۔ نصب العین آپ کے لیے ہے ایمان، توحید اور قرآن کا نظام حیات، ان دو پر قائم ہونا یہ نصب العین ہے، اور اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے خلافت کا وعدہ ہے۔ جیسے فرمایا فَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اللہ یہ وعدہ پورا کرتا رہا ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے، گویا کہ ہر مومن جماعت کے ساتھ اللہ کا ہمیشہ سے وعدہ کیا ہے؟ خلافت الارض، کہ اللہ پاک ایمان والوں کو خلافت الارض عطا کرتا رہا ہے توحید اور اس وحی کے نتیجے میں جو اللہ ان کو دستور حیات کے طور پر عطا کرتا رہا۔ فرمایا کہ یہ جو خلافت ارض ہے اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس خلافت تمکن فی الارض اقتدار کے بعد مضبوط و مستحکم کرے گا اللہ ان کے لیے اس نظام حیات کو، دین کو، وہ دین ارتضیٰ ہو، وہ وے آف لائف کہ جسے اللہ ان کے لیے پسندیدہ قرار دے چکا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا۔ گویا کہ خلافت فی الارض کے بغیر دین کا تمکن ممکن نہیں، یعنی دین کو ایک نظام حیات کو ایک زندہ حقیقت بنانے کے لیے غلام قوم غلام رہتے ہوئے تمکن فی الارض کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے، تو خلافت شرط ہے، خلافت کے بغیر دین کا تمکن نہیں ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2 وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خلافت آئے گی جو آئے گی نتیجے میں ایمان اور اعمال صالح کے نتیجے میں آئے گی، اور جب آئے گی تو پہلا کام کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ دین کا تمکن ہوگا۔ نمبر 2 تو وہ اللہ اس نظام خلافت کے نتیجے میں ضرور ضرور اللہ تبدیل کر دے گا ان کے خوف کو امن میں، یعنی خلافت فی الارض جب ایمان والوں کی قائم ہوگی، دین مستحکم ہوگا، تو پھر ہر طرح کا خوف امت سے دور ہوگا اور امن ہر حوالے سے قائم ہو جائے گا۔ گویا امت کا جو امن ہے رفتہ محترم اور خوف کا دور ہونا وہ ایٹمی طاقت سے مشروط نہیں ہے، اصلاً مطلوب کیا ہے؟ دین کا غلبہ، دین کو نظام حیات کے طور پر غالب کرنا،
دین قرآن کا نفاذ شرط ہے۔ اگر دین پہ حیثیت مجبوری نظام حیات کے طور پر ہم خالف کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کے خوف کو امن میں تبدیل کروں گا۔ یہ دوسری بات۔ اور ایک تیسری بات ہے رفقائے محترم، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، خلافت فی الارض کے بعد وہ قوم کہہ سکے گی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ورنہ تو مسجد میں وہ اللہ کے عبد ہوتے ہیں اور مسجد سے نکل کر فرعون، طاغوت، قارون، حامان ان کے وہ دست و بازو پر، یعنی وقت کا یزید اس سے ماتحت ہیں اور تاریخ کے یزید پر لعنت بھیج رہے ہیں، پتھر کا شیطان اس پر پتھر مار رہے ہیں، اور جو حقیقی شیطان ہے سر سے پاؤں تک وہ اس میں رچا بسا ہوا ہے۔ تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، خلافت فی الارض کے قائم ہو جانے کے بعد دین کا تمکن ہوگا، امن، خوف میں تو امن قائم ہوگا، خوف کی جگہ پر، اور پھر وہ میرے بندے بنیں گے، صرف میری غلامی، محکومی میری، اور لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ کہیں گے کہ اللہ ہم تیری ذات میں، صفات میں اور نظام حیات میں کسی اور کو شریک نہیں بناتے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب یہاں کفر سے مراد اللہ کا انکار نہیں ہے بلکہ خلافت اسلامیہ کا انکار ہے، کہ جو کوئی یہ نتائج و ثمرات دین کو نافذ کرنے سے ان کو خلافت میں جائے اور خلافت کے نتیجے میں وہ ہر خوف سے نجات پا کر ہم میں آ جائیں، دین مستحکم ہو جائے، اللہ کی ابدیت کے مظاہر صحیح مان نتائج و ثمرات بھی دیکھ لیں، مشرکوں پر وہ غلبہ بھی دیکھ لیں، تو جو ان سب چیزوں کو دیکھ لینے کے بعد ناقدری کریں، کفر کو مانا ناقدری ہے، خلافت کی ناقدری کریں گے، تمکن فی الارض کی ناقدری کریں گے، کہ اجتماعی نظام حیات کے تقاضوں سے بس وہ صرف نظر کریں گے، تو فرمایا فضال تو ایسے لوگ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو کیا ہوگا؟ وہ پھر مٹا دیے جائیں گے، فاسق ہوں گے۔ فاسق کی سزا کیا ہے؟ اس سے وہ اقتدار جو ہے رفقائے محترم وہ واپس لے لیا جائے گا۔ اس زمن میں رفقائے محترم جو اللہ کا اعلان ہے، صرف اس کی ایک آیت دیکھ کے سناتے ہیں تو آپ کو چلیں گے قرآن میں اس بات سے